بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، علی جاں، ایک مچھلی فروش آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، علی جاں، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے، اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دے کہ نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر کہے مادہ ہے تو وہ ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بلی محسوس ہوئی، مگر بہلول بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محنت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جاں، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مختص ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس پڑا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جاں، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش، ایک درہم جو زمین پر گر گیا اس سے بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے، کیا ضرورت تھی اور کوئی ضرورت مند یہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو پھر یہ بات کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی جاں، ملکہ کی باتوں پر دھیان نہ دیں، مچھلی فروش کو نہ روکیں، اسے جانے دیں۔ یہ سب کچھ بہلول نے بادشاہ سے کہا، لیکن ہارون رشید نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ کیا تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے؟ پھر بھی تم نے ایک درہم جو نیچے گرا وہ بھی نہیں چھوڑا کہ شاید تم نہ اٹھائے کوئی اور ضرورت میں اٹھا لیتا۔ علی جاں، جان کی مان پاؤں، کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھایا کہ اس کے ایک طرف کرانی ایاد کن ہے اور دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہے۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا شکاری، تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو بہلول نے ہارون سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیے، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شکریہ۔